السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل جو کہ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس پہ حاضر ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ برائے مہربانی اس ہفتے اتنے فراڈ کے کیس ہوئے ہیں، میں آپ سے بار بار کہتا ہوں جو میرے نام سے فیس بک پہ لوگوں نے ڈالا ہوا ہے، لنکڈ ان پہ، میسنجر پہ یا گوگل پہ ڈالا ہوا ہے یا انسٹاگرام پہ ڈالا ہوا ہے، وہ سب فیک ہے۔ وہ ایک دھوکے باز چیٹر فراڈیا ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ آپ اس پہ نہ جائیں، مجھے شوق نہیں ہے، میرا تو کوئی نقصان نہیں، میں تو بری الذمہ ہو گیا، دو دفعہ یہاں بھی بول رہا ہوں، ARY ڈیجیٹل پہ بھی بولتا ہوں اپنے شو میں کہ اس پہ نہ کریں، اتنی زحمت کر لیں سننے کی، اس کو اسکپ کر دیتے ہیں آپ لوگ، اتنا ٹائم آپ کے پاس ہوتا نہیں ہے۔ اور جو بولتے ہیں نا بھائی ہم کو معلوم ہے، ہم سن کے وہ گئے، تو آئیں بیٹھیں آفس میں، دیں جواب ان کو جن کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ بولتا ہوں، تو یہ خیال رکھیں۔ میرا صرف یوٹیوب چینل ہے اور میرا کانٹیکٹ نمبر ہے PC ہوٹل کراچی کا، جس کے نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں 02135685501 02135685021۔ دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7 بجے تک آپ مجھ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اور بیرون ملک سے جو کال کرتے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں براہ مہربانی آپ جب کال کریں تو میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ویڈیو پہ ہمایوں صاحب کو دکھا دیجئے، تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو جائے، مجھے بھی اطمینان ہو جائے اور کوئی فراڈ اور دھوکہ نہ مل سکے۔ تو براہ مہربانی اس کو شیئر کر لیا کریں اس بات کو۔ اور باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، میں کوشش ہی کر سکتا ہوں کہ روکنے کی، اس سے زیادہ میرا اختیار نہیں ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے۔ تو خواتین و حضرات، یہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، اور یہ ویڈیو ہے قمر در عقرب سے متعلق، یعنی مون ان اسکارپیو۔ یہ قمر در عقرب جو اس مہینے دسمبر میں آ رہا ہے، اس کا میں صدقہ بھی بتاؤں گا، وظیفہ بھی بتاؤں گا، ڈیٹس بھی بتاؤں گا۔ تو یہ 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ کو بھی لے لیں، کیونکہ یہ 2.25 دن تک رہتا ہے اور اس کا اثر پہلے سے اور تھوڑا بعد تک رہتا ہے، تو آپ ذہن میں یہ رکھ لیں۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں، اور اس دفعہ کا قمر در عقرب جو ہے وہ 2 فائری پلانٹس کے بیچ میں آ رہا ہے۔ کون؟ وہاں پہ اپنا مارس، مریخ، سن پڑا ہوا ہے، شمس، اور وہ دیکھ رہے ہیں سیٹرن کو، اور زحل دیکھ رہا ہے ان کو، اور وہاں بیچ میں آ رہا ہے مون۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں۔ ویسے بھی ان ڈیٹوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے ہم سب پہ، میرے ملک پاکستان پہ، امت مسلمہ پہ، اور کچھ بھی نہ ہو۔ یہ ڈیٹیں ہیں، اس کا پہلے صدقہ بتا دیتا ہوں۔ اس کا صدقہ ہے، آپ اللہ کے نام پر اس دفعہ تھوڑا سا صدقے میں چینج ہے، 1 پاؤ کچے چاول، 1 پاؤ لال مسور کی دال اور 1 پاؤ گڑ اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیجئے۔ اور اگر استطاعت نہیں ہے تو آپ 50 گرام لال دال، 50 گرام گڑ، 50 گرام لال دال، گڑ اور 50 گرام کچے چاول اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیں۔ ساتھ اگر 1 پاؤ دودھ بھی دے دیں تو بہتر ہے۔ وظیفہ اس کا سب سے آسان بتا رہا ہوں، اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، درمیان میں 100 مرتبہ مکمل استغفار، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 100 مرتبہ آپ نے اس پہ پڑھنا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور اگر آپ سورہ قمر پڑھ لیتے ہیں تو اور سبحان اللہ، یہ کر لیجئے گا۔ اب قمر در عقرب میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، قمر در عقرب کے لیے مشہور ہے کہ کسی بھی نئے کام کے آغاز، اگر آپ نئے کام کا آغاز اس دور میں کریں گے تو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کا رزلٹ اتنا اچھا نہیں آتا، بلکہ برا آتا ہے۔ اب نئے کام میں نیا بزنس بھی ہو سکتا ہے، نئی جاب بھی ہو سکتی ہے، نکاح بھی ہو سکتا ہے، منگنی بھی ہو سکتی ہے، سفر بھی ہو سکتا ہے، ایگریمنٹ سائن کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو عموماً میں نے اکابرین کو دیکھا اور اپنے اساتذہ سے یہ سنا ہے کہ وہ یہی فرماتے تھے کہ اس میں آپ جو ہے وہ کوئی نئی چیز کا آغاز نہ کرو، حتیٰ کہ
حتیٰ کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے جو میرے استاد اساتذہ کرام تھے وہ کہتے تھے کہ نئے کپڑے کو بھی نہیں پہننا چاہیے، جو کہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، میں بولتا نہیں ہوں اتنا. تو یہ قمر زر اخرب کی اب ہوتا تو 2 ڈگری پہ نکل بھی جاتا ہے، گزر جاتا ہے، کیونکہ ریپڈ ہے، مون تو تیزی سے آگے ٹریول کرتا ہے. مگر جب ایک آپ ٹنل کے اندر گھس رہے ہیں تو اس ٹنل کی بگننگ سے اس کے اینڈ تک میں لیتا ہوں کہ وہ برائی سے گرا ہوا ہے. تو اس لیے میں اس کو پورے جو 2.25 دن 2.5 دن کہہ لیجئے اس کو پورا شمار کرتا ہوں. میں نے آپ کو صدقہ بتا دیا، میں نے آپ کو وظیفہ بتا دیا، اور میں نے آپ کو وجوہات بتا دی کہ کیوں اس کو آپ جو ہے کنسیڈر کیا کریں. اب بہت سے لوگ کہیں گے جو مون کے بہت سارے اچھے گھر ہیں ٹرانزٹ میں، تو بھائی وہ اپنی جگہ ہے، ان کو تھوڑا کم ہو جائے گا ان کے، لیکن وہ جو منصوبات ہوں گے وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو اس لیے سب کو کرنا چاہیے. اور اس کی ڈیٹ ہے 11 دسمبر، 12 دسمبر اور 13 دسمبر تک آپ اس کو ٹینٹیولی لے لیجئے. اور پہلے اوائل میں کر لیتے ہیں صدقہ وظیفہ تو سبحان اللہ، اگر بعد میں بھی کرتے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کر لیں تو اچھا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اثرات ہم پر غلط یا اس کے برے اثرات سے تو ہی ہمیں محفوظ و معمون کرنے والا ہے، اور تیرے علاوہ کسی کو یہ اختیار نہیں. اور حقیقت بات ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو، اور رب کا حکم ہو تو سب کچھ ہوتا ہے. مگر دیکھیں میں نے ایک چیز بتائی تھی آپ کو کہ قدرت الہیہ کے اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے، وہ اپنے نظام کو کبھی بھی نہیں چھیڑتا. جب وہ چھیڑتا ہے یا کسی ایسی ہستی کے لیے جو انتہائی اس دور کی مقدس ترین ہستی ہو، وہ کون ہوتی ہے؟ وہ ہوتے ہیں انبیاء کرام. یا آپ یہ کہہ لیں وہ جب ان کی وجہ سے کوئی سسٹم چھڑتا ہے تو وہ معجزہ کہلاتا ہے. پھر اپنا جو ہمارے امامین، ہمارے اولیاء کرام، ہم اہل اللہ جن کو سب کو لے لیں تو وہ کرشمے کہلاتے ہیں. اور معجزے اور کرشمے میں باریک سا فرق ہوتا ہے. معجزہ عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور معجزات ہوتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے. آپ نے تو قم باذن اللہ کہتے تھے اور مٹی کا پرندہ بناتے تھے، اور وہ جو ہے اڑنے لگتا تھا، مردوں میں جان ڈال دیتے تھے، کوڑی کی جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے، کوڑ صحیح ہو جاتا تھا، اندھوں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، ان کی بینائی واپس آ جاتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیگر معجزات دیے تھے. اور یہ میری ریسرچ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا نبی پیدا کرتا ہے اس دنیا میں، تو جو علوم اپنے عروج پہ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ اس علوم کا یا تو یکتا آدمی ہوتا ہے، یکتا انسان، یعنی جن کے پاس تمام صلاحیتیں، یا پھر اس کی کاٹ کرنے والا یا اس کو ختم کرنے والا اللہ تعالیٰ علم اور صلاحیت دے دیتا ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب عصا پھینکتے تھے تو وہ ان کی تمام جادو کو زائل کر دیتا تھا، اور اژدہا بن کے سارے سانپ کھا گیا تھا. وہ تو بہت مشہور واقعہ ہے. لیکن فرق کیا ہے دیگر انبیاء میں اور میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام جتنے انبیاء کرام کو معجزات عطا کیے تو ان کے تمام خواص کو یکجا کر کے اگر کوئی شخصیت اس کائنات میں پیدا ہوئی تو وہ تھے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی وجہ سے ہم ان کو جامعیت و اکملیت کے 2 نام دیے جاتے ہیں، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی علم بھی عطا کیا تھا، خوبی بھی عطا کی تھی. اور سب سے بڑا معجزہ جو آپ کا جیتا جاگتا معجزہ ہے، اس کے آج بھی چاند پہ نشانات ہیں کہ آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا. تو وہاں تو پھر بات ختم ہو جاتی، لیکن ہم تو گھٹیا ترین سب سے گرے ہوئے مسلمان ہیں. ہم پہ تو اللہ تعالیٰ بس کرم کر رہا ہے آپ کے صدقے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے پنجتن پاک کے صدقے، ورنہ حرکتیں تو ہماری آپ جانتے ہی کس طرح کی ہیں. تو خواتین و حضرات، تھوڑی سی یہ ساتھ میں نے آپ کو اس کی اسلامک نالج بھی دی، تو یہ کر لیجئے گا.
اور جو میں برائے مہربانی سوشل میڈیا کے حوالے سے کہتا ہوں اس کو غور سے سنا کریں، اور میں کہوں گا اس کو لوگوں کو بتایا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ۔